يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله. ارباب اعزاء، عشرہ محرم الحرام کی آج 7ویں مجلس اور جو ہمارا موضوع قرار پایا تھا رسول کی قرابت داروں کی شان اور ان کا پیغام. اللہ نے قرآن میں رسول کے اجر رسالت کے طور پہ اس چیز کا تقاضا کیا ہے قرابت داروں سے محبت. اور سید الرسل نے اپنے فرائض رسالت میں سے یعنی جب بھی ہادی برحق کا تعارف منبر پہ کرایا، اصحاب نے بتایا، کعبہ کے سامنے کیا، یا علی کے حق میں دفاع کیا یا علی کے حق میں دعا کی، تو گویا نبی اپنے قرابت داروں کا وقتاً فوقتاً تعارف کرا کے یہ امت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھ نبی کا جو حق رسالت ہے وہ تب ادا ہوگا. حق رسالت کو جو حق لازم ہے وہ میرے قرابت داروں کی محبت ہے. اور محبت صرف محبت تک محدود نہیں ہے بلکہ محبت اطاعت کو شامل ہے. اگر محبت تک ہوتا تو پھر بہت سارے لوگ ان کے نام کے تابع دار بن جاتے کہ ہمیں علی اور اولاد علی کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے صرف ان کو ماننا ہے. تو نام کے ماننے والے بہت بن جاتے ہیں. لیکن اللہ اور رسول صرف نام والا نہیں چاہتے ہیں، علی کی ولایت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. صرف نام والی نہیں، عملاً. صلوات پڑھے محمد. اللہ کے رسول نے زبان وحی سے اصحاب کا مجمع ہے اپنے بعد کے سلسلے کو امت تک، اصحاب تک آسان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا علی. خطاب علی سے کر. بیٹھنے والے نبی کی بازوں میں بڑے بڑے اصحاب بیٹھے ہیں. آج دنیا جن پہ ناز کرے وہ سارے نبی کے اصحاب، نبی کے رشتہ دار سب موجود ہیں. اس بڑی محفل میں لسان وحی سے فرماتے ہیں یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. اے علی تیری مثال کعبہ کی مثال. رسول اللہ یہ علی مولا کو نہیں سنانا چاہ رہے، علی کے حق میں سند دے کے امت کو سمجھا رہے ہیں. جس طرح کعبہ کو منہدم کرنے کے بارے میں سوچو گے یا کعبہ کے حق میں جسارت کرنے کے بارے میں سوچو گے تو ایمان میں خلل لازم آئے گا. علی مثل کعبہ ہیں. اگر علی کے مقابلے میں آؤ گے تو تب بھی ایمان خراب ہوگا. یا اللہم صلی علی محمد وعلی
اور کیا فرمایا؟ یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، اور پھر فرمایا تطاف ولا تطوف، اے علی تو وہ ذات ہے دنیا تیرے گرد چکر لگائے، تجھے کسی کے دروازے پہ نہیں جانا۔ اے علی دنیا تیری محتاج ٹھہرے گی، جس نے بھی دین سیکھنا ہے، جس نے نبی کا علم لینا ہے، جس نے شریعت کو لینا ہے، اے علی دنیا تیرے گرد طواف کرے گی، تو مرکز ہدایت ہے، مثل کعبہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو کسی کے پاس نہیں جائے گا، مثال دے دی، یعنی جو جہاں ہے قرب خدا کے لیے جا کر کعبے کا طواف کرتا ہے۔ اے علی اب کعبہ کیا ہے؟ کیا اللہ کا قرب ہم یہاں سے نہیں کر سکتے؟ جی بھئی اللہ کا قرب اگر پاکستان میں حاصل نہیں ہوتا تو پھر ہم نے مساجد بنائی کیوں؟ اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، اور صرف نماز تھوڑی ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہم اعمال انجام دیتے ہیں۔ میرا اللہ پھر یہ کعبہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا مرکز ہے۔ یہ خدا کا کیا ہے؟ اللہ کا مرکز ہے۔ کیوں؟ دنیا کے جس حصے میں بھی انسان ہیں سب کو اسی کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو اپنا چہرہ اس کی طرف پھیر دے۔ یہ جو مسجد الحرام ہے، یعنی نبی کو کہا ہے تو بھی نماز پڑھے تو کعبہ کی طرف منہ کر دے۔ مرکز کعبہ ہے، جانور ذبح کرنا ہے کعبہ کی طرف کر کے، اور بہت سارے احکام اسلام کے جیسے میت کو دفنانے کے لیے موت کے وقت احکام، تو لہذا کعبہ مرکز ہے، مرکز توحید قرار دیا۔ تو لہذا نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، اے علی جس طرح مرکز توحید کا، جس طرح کعبہ توحید کا مرکز ہے، اے علی تیری مثال کعبہ کی مثل ہے، تو ایمان کا مرکز ہے۔ اگر کوئی ایمان کی سلامتی چاہتا ہے وہ تجھ تک آئے۔ اگر کوئی اے علی جو تیرے دروازے کا گدا گر بنے گا تو ایمان کی سلامتی ہوگی، اگر تیرا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جائے ایمان کی سلامتی نہ ہوگی۔ اب لہذا کعبہ کی جہتیں دیکھیں تو کتنی ہیں؟ بے ہم یہاں سے جو کعبہ کی طرف رخ کرنے والے ہیں، نہ کہ ادھر کعبہ کی تو ادھر خود اس بذات خود کعبہ کی 4 جہتیں ہیں، لیکن دنیا میں جو رہنے والے ہیں وہ جو نماز پڑھیں، کعبے کا جو لحاظ کریں، کیا ہر طرف منہ کریں؟ جہتیں تو 4 ہیں، ایک جہت میں کعبہ ہے، باقی 3 میں کعبہ، اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق اور مغرب کیا ہے؟ اللہ کے لیے، تم جہاں بھی ہو تمہارا رخ اللہ کی طرف ہے، یعنی ہر سمت میں خدا ہے۔ مشرق اور مغرب کا مالک خدا ہے، لیکن کعبہ ایک جہت میں ہے باقی 3 میں نہیں ہے۔ اور اللہ اپنے نبی کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نماز پڑھتے ہوئے اپنا رخ کر مسجد الحرام کی طرف۔ تو اب نبی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں اے علی تیری مثال ہے کعبہ کی، جس طرح اگر کوئی قرآن کی اس آیت کو اگر دیکھتا ہے وہ یہ کہے اللہ تو ہر طرف ہے،
میں نماز پڑھوں، جبکہ نبی کو جو خطاب ہوا کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اگر کوئی کعبے کی جہت کو چھوڑ کر باقی 3 سمتوں کو قبلہ بنائے اس کی نماز باطل ہے۔ اے علی، جو تجھے چھوڑ کے کسی اور کو پیشوا بنائے اس کا ایمان اور دین باطل ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ لہذا کہتے ہیں جی جناب آپ شیعہ لوگ اصحاب نبی میں بڑا فرق کرتے ہیں۔ کیا فرق کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی کے اصحاب، یہ سارے اصحاب ایک ہی دسترخوان پہ پلے، ایک ہی دسترخوان پہ نبی کے صحابہ بننے کا شرف حاصل کیا۔ لہذا جب سارے پلے ہی ایک دسترخوان پہ ہیں، آپ نبی کے اصحاب میں فرق کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ کو نبی کا دسترخوان یاد ہے، وہ دسترخوان یاد نہیں ہے جہاں نبی پلے، وہ دسترخوان یاد نہیں ہے جہاں علی پلے۔ ہم سے کہتے فرق کرتے ہو، میں تجھے بتاؤں، ذرا اپنے امام سے بتا، تیری نگاہ میں کون سا دسترخوان بلند ہے، کون سا افضل ہے؟ وہ جس پہ سید الانبیاء پلے، یا وہ جو نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے پھر صحابہ بنے؟ کون سا دسترخوان افضل ہے؟ وہ جس پر سید الانبیاء پلے، وہ دسترخوان افضل ہے۔ اس لیے کہ نبی کے دسترخوان پہ تو اصحاب تو بیٹھتے تھے۔ قرآن میں سورہ منافقین کیوں نازل ہوئی؟ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے، رسول کے ارد گرد بھی کتنے ایسے افراد تھے جو منافقین تھے، اللہ ان سے آگاہ کرتا رہا۔ اگر نبی کے ارد گرد منافقین نہ ہوتے اللہ سورہ منافقین کو نازل نہ کرتا۔ معلوم ہوا کچھ نبی کے دسترخوان پہ بھی آ سکتے ہیں، جو مومن ہونا ضروری نہیں، منافق ہو سکتے ہیں۔ لہذا کہنا کہ آپ بڑا فرق کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب ہم کہاں فرق کرتے ہیں؟ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو پھر سب سے بڑا فرق تو اللہ نے کیا ہے۔ آپ اصحاب کی بات کرتے ہو، اللہ نے انبیاء میں فرق کر دیا۔ انبیاء افضل ہیں یا اصحاب؟ جی انبیاء افضل ہیں۔ تیسرا پارہ پہلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور مسلمان اپنی اصلاح کر خدا کہہ رہا ہے ہم نے بعض انبیاء کو بعض پہ فضیلت دی۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں وہ بعض بات پہ فضیلت لے سکتے ہیں، جو تیرے اور میرے منتخب کردہ ہے کیا وہ بات پہ فضیلت نہیں رکھ سکتے؟ امت جس کا انتخاب کر لے اس میں اور جس کا اللہ انتخاب کر لے میں فرق نہیں آ سکتا۔ لہذا اب دیکھیں فرق کس نے کیا؟ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے فرق کیا۔ روایت ہے سوائق المحرقہ ترمذی شریف، روایت ہے اللہ کے رسول اپنی اصحاب کے درمیان بیٹھے، علماء اہل سنت کی کتابیں، حوالہ میرے پاس موجود ہے، علماء اہل سنت کی روایت ہے اللہ کے رسول اصحاب میں بیٹھے، فرماتے ہیں ان اللہ امرنی بحب اربع، اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں اور میرے اصحاب
جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو نبی کے اصحاب ہیں، جو نبی کے یار بیٹھے ہیں، جو نبی کے رشتہ دار بیٹھے ہیں، اللہ سب سے خطاب کر رہے ہیں۔ او کلمہ گو میرے اصحابیوں سن لو، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان اللہ امرنی بے حب اربع، 4 افراد سے محبت کا خدا حکم دے رہا ہے۔ یعنی اے میرا حبیب، ان 4 سے تو بھی محبت رکھ، ان 4 سے امت کو بھی کہہ دے وہ بھی محبت کرے۔ بار الہ کیوں؟ سید الرسول فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا انہو یحبہم، اس لیے کہ اللہ خود ان 4 سے محبت کرتا ہے۔ اے میرا حبیب، ان 4 سے تو محبت کر اور اپنی امت کو بھی پیغام دے دے۔ کیوں؟ اس لیے ان 4 سے محبت خود اللہ بھی کرتا ہے۔ اب بڑے بڑے لوگ بیٹھے، اللہ کرے ان 4 میں میرا نام ہو۔ ہم بھی نبی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم بھی نبی کے ساتھ گئے تھے، ہم بھی نبی کو کچھ دیتے رہتے ہیں، خدا کرے ہمارا نام۔ بڑی بے چینی ہے، کہیں ان میں ہمارا نام ہو۔ بڑے لوگوں کو پریشانی ہوئی، کسی نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سمہم لنا، یا رسول اللہ امت کو مشکل سے نکالنے کے لیے ذرا ان 4 اللہ کے محبوب اصحاب کے نام تو بتائیے۔ اللہ کے رسول نے لسان وحی سے بولا منہم علی بن ابی طالب یقول ذالک ثلاث۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے 3 مرتبہ علی کا نام لے کر کہا اے نبی لوگوں سے کہہ دے علی سے محبت رکھے، تم بھی محبت رکھو۔ 3 مرتبہ علی کی محبت کی خدا نے تاکید کر دی۔ اللہ ان میں سے ایک ہیں علی ابن ابی طالب، جس کا سید رسول فرماتے ہیں اللہ نے علی کا نام لے کے 3 مرتبہ تاکید کی۔ علی کی محبت باقی سب سے افضل ہے۔ یا رسول اللہ باقی 3 کے بھی نام بتا دیجئے، ذرا یہ بھی مشکل حل ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے۔ سید الرسول فرماتے ہیں ابو ذر و مقداد و سلمان۔ سید الرسول فرماتے ہیں اور میرے اصحاب سن لو، مجھ پہ اعتراض نہ کرنا، جیسے میری زبان پر ایمان لا کر تم نے خدا کو مانا، خدا کے قرآن کو مانا، ویسے آج خدا نے وحی کے ذریعے سے مجھے یہ حکم دیا ہے اور میرا نبی اپنی امت کو کہہ دے ان 4 سے محبت کرے، اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ ان کا سردار علی ہے، باقی ابو ذر مقداد اور سلمان ہے۔ اب بتا دیا کہ یہ سردار کون ہے اور باقی 3 کون ہیں۔ کہتے ہیں جی آپ فرق کرتے ہیں، کتاب برادران اہل سنت کی، روایت رسول کی، اور فرق اللہ نے بیان کیا، ہمیں پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اعتراض اللہ پر کرو، ہم نہیں مانتے۔ صلوات پڑھے محمد و کہتے ہیں جی کوئی فرق نہیں ان 4 میں، بڑا فرق ہے ان 4 میں۔ بھئی 3 جہتوں میں سے 4 جہتوں میں سے کسی ایک کی طرف کعبے کو چھوڑ کے کسی اور طرف منہ کریں تو نماز باطل ہے۔
کیسے فرق نہیں ہے چاروں میں؟ نبی کی زبان سے جن 4 اصحاب کا نام بتایا، بڑا فرق ہے ان چاروں میں۔ علی سردار ہیں، ابو ذر و مقداد سلمان یہ غلام ہیں، ہم تو ان میں بھی فرق جانتے ہیں۔ اور اصحاب کا رتبہ تو ان سے بھی کم ہوتا ہے، ورنہ تاریخ آپ کی کتابیں گواہ ہیں۔ کون تھے 12 سال تک جو سورہ بقرہ یاد کرنے کی کوشش کی نہ ہوئی، قربانی کرنا پڑی؟ معلوم ہوا وہ وارث نبی اور ہوتا ہے جو آغوش رسالت میں آ کے قرآن سنائے، جو 12 سال تک سورہ بقرہ یاد نہ کر سکے، وہ وارث قرآن کیسے بن جائے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، صلی علی محمد۔ لہذا سید الرسل نے قرابت داروں میں جو سب سے زیادہ تاکید مولا علی کے حق میں کیوں کی؟ چونکہ سلسلہ امامت کی پہلی کڑی تھی۔ اگر امت صحیح راستے پہ آ گئے، بعد کا سلسلہ آسان ہوگا۔ اگر پہلا جو ہے وہ قدم امت نے غلط رکھ لیا تو وہ بہہ جائے۔ لہذا علی کی یہ شان، یہ عظمت، روایت ہے صاحب بشارت المصطفیٰ نے روایت نقل کی ہے، اللہ کے رسول آئے علی حیدر کرار کی خدمت میں، اور نبی کے چہرے پہ تبسم ہے۔ علی مولا دیکھ کے حیران ہوئے، اللہ خیر کرے آج نبی آئے ہیں اور بڑے خوش خوش آئے ہیں۔ لوگ نبی کی بارگاہ میں خوش ہو کر جاتے تھے، یا رسول اللہ آپ نے دعا کی، ہماری مشکل حل ہوئی، ہماری پریشانی دور ہوئی، نبی کو بتائیں تاکہ نبی کو بھی خوشی ہو۔ لیکن روایت کہتی ہے آج نبی علی کے پاس آئے اور خوشی کے عالم میں، یا رسول اللہ آج خیر تو ہے؟ علی کے دروازے پہ اتنی خوشی، اتنا تبسم، کہا یا علی اپنی مرضی سے نہیں، رب نے بھیجا ہے۔ الحق یقرأک السلام، اے علی اللہ تیری ذات پہ سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ نے وہی بھیجی نبی کی خدمت میں اور کہا میرا نبی آج چل کے جا علی کے دروازے پہ۔ اللہ اے علی، جبرائیل نے آ کر خبر دی، کہا کہ علی کو اللہ کی طرف سے سلام دیجئے، اور اللہ فرما رہا ہے بشر علی جن، یا رسول اللہ، جبرائیل امین کہے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے علی کو جا کے بشارت دے دے، اِنَّا شِیعَتَهُ الطَّالِ وَالْعَاصِ مِنْهُمْ اہل الجنہ، علی کو بشارت دے دے علی کے خطا کار شیعہ اہل جنت میں سے ہیں۔ بھئی نیک شیعہ تو جنتی ہیں، جو خطا کار ہیں وہ بھی جنت میں ہیں۔ روایت کے جملہ فَلَمَّا سَمِعَ عَلِي خَرَّ سَاجِدًا، علی نے جب سنا میرے شیعوں کو اہل جنت ہونے کی خبر دے دی گئی، علی سجدے میں گر گئے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں بار الہ تجھے گواہ بنا رہا ہوں، انی وہبتو لشیعتی نصف حسناتی، میرا اللہ تجھے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں علی نے زندگی کی آدھی نیکیاں اپنے شیعوں کو ہدیہ کر دی۔ اب جب علی کا یہ عمل جناب فاطمہ زہرا وہ بھی سجدہ ریز ہوئی بارگاہ الہی میں، وہی
انداز رب انی وہبت لشیعت علی نصف حسناتی، بار الہ تجھے گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں، زہرا نے زندگی کی آدھی نیکیاں علی کے شیعوں کو بخش دی۔ بی بی کو دیکھ کر امام حسن امام حسین سجدے میں چلے گئے، وہی دعا کی، بار الہ ہم اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں علی کے شیعوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کیا، سید الرسل فرماتے ہیں ما اکرم، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ سید الرسل نے فرمایا اور میری آل، تم مجھ سے زیادہ سخی نہیں ہو، اگر تم علی کے شیعوں کو اپنی نیکیاں دے سکتے ہو۔ نبی سجدے میں چلے گئے، وہی دعا کا انداز، رب انی وہبت لشیعت علی نصف حسناتی، بار الہ میں نے محمد مصطفیٰ نے اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں علی کے شیعوں کو ہدیہ کر دی۔ جب محمد مصطفیٰ نے اپنی نیکیاں بخشی، ادھر سے جبرائیل امین نازل ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے تم پنج تن پاک جتنے بھی سخی ہو، مجھ اللہ سے زیادہ تو نہیں ہو۔ پھر مجھ اللہ کی، اللہ کہہ رہا ہے انی غفرت لشیعت علی ومحبیہ ذنوبا جمیعا، میں نے علی کے حبداروں اور شیعوں کے سارے گناہ بخش دیے۔ لہذا یہ علی کی عظمت، یہ علی کی شان، اللہ علی کے شیعوں اور حبداروں کے گناہ معاف کر رہا ہے۔ کتنی عظمت اور یہ کتنی شان۔ آج اس روایت کو ہو سکتا ہے سن کے بعد ذہنوں میں یہ خیال آئے آج سے عمل کی چھٹی۔ روایت میں تو یہی سمجھایا نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں بھئی اللہ نے کہہ دیا میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، جب سارے گناہ معاف کر دیے تو آپ موجے کرو۔ بھئی اللہ کہہ رہے ہیں جب نبی اپنی آدھی نیکیاں دے دیں، علی مولا اپنی نیکیاں دے دیں، جناب زہرا دے دیں، امام حسن امام حسین دے دیں، باقی بچا کیا؟ تو کوئی یہ نہ سمجھے عمل کی چھٹی ہو گئی۔ اگر اس کے بعد عمل کی چھٹی ہوتی، اسی روایت میں جو ذکر ہے، اس خوشخبری کے بعد علی بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، جناب زہرا بھی سجدہ کر رہی ہیں، حسنین شریفین بھی سجدہ کر رہے ہیں، سید الانبیاء بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ کر کے بتایا علی کے شیعوں کی کامیابی مغفرت کے بعد شکرانے کے طور پر عمل سجدہ ہے، بدعملی نہیں ہے۔ علی کے شیعوں کو خوشخبری کے بعد شکرانے کے طور پہ عمل کرنا ہے، بدعمل نہیں بننا۔ صلوات پڑھتے محمد دعاؤ۔ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں اسی روایت کو بعض نادان اہل منبر بیان کر کے کہتے ہیں دیکھو جب پن پاک کی نیکیاں مل گئیں، ہماری نیکیاں ان کی نیکیوں کی کیا برابری، لہذا نماز کی عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا بخش دو، میں نے بخش دیا، لہذا جو مرضی آئی کرے۔ اور مجمع بھی ماشاءاللہ پیچھے بیٹھ کے اپنے بے ایمان ہونے کی دعوت دیتے، صاحب ایمان ہونے کی نہیں، وہ بھی بدعملی بے راضی۔ دیکھیں قرآن جس طرح ان بعض القرآن جو فسر البعض، جس طرح قرآن کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرتی ہیں، آل محمد کا کلام بعض کی توضیح کرتا ہے۔
یہاں پر علی کے شیعوں کی عظمت اور شان کو بیان کیا، وارثان دین نے اور مقام پہ شیعیان علی کی ذمہ داری کو بیان کیا۔ میں شان کو تو یاد رکھوں، ذمہ داری کو یاد نہ رکھوں، ایسے دن میں اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر نے کہا جناب آپ کو یہ جو ٹیبلٹ ہے ہر 4 گھنٹے بعد لینی، یہ ٹیبلٹ آپ کو ہر 6 گھنٹے بعد لینی، مثال کے طور پہ ہم یہ یاد رکھیں، گھر آ کے بتائیں، ڈاکٹر نے کہا ہر 6 گھنٹے بعد آپ نے یہ دوائی لینی ہے۔ جو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی اور گھر میں مثلاً پک چکی ہے بریانی، یہ نہیں بتا رہے، ڈاکٹر علاج کے ساتھ پرہیز بھی بتا رہا ہے۔ آل محمد جہاں علی کے شیعوں کی شان بتا رہے ہیں، وہاں پرہیز بھی بتا رہے ہیں۔ اب جو شان بخشی گئی ہے، جو مغفرت کا ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے مغفرت کا تو اعلان کر دیا گیا ہے، یہ کون سے؟ پہلے شیعہ علی تو بن کے دکھائیں۔ شیعہ علی کون ہوتا ہے؟ آئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علیہ وسلم، فرماتے ہیں شیعتو انما شیعتو علی جن، زبان عصمت سے امام فرما رہے ہیں، انما شیعتو علی جن من صدق قولہ فعلو۔ امام فرماتے ہیں او دنیا والو یاد رکھو، علی کا شیعہ وہ ہے کہ جس کے کردار اس کی بات کی تصدیق کرے، جس کا کردار اس کے دعوے کی تصدیق کرے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں علی کا شیعہ ہوں، امام فرماتے ہیں اس کا کردار دیکھو کیا علی کا پیروکار ہے، علی کا پیروکار۔ اگر علی کا پیروکار ہے تو اس کے قول یعنی اس کے قول کی تصدیق ہو رہی ہے، لہذا اگر یہ بدعمل ہے تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ شیعہ علی نہیں ہے، یہ صرف زبان کا دعوے دار ہے۔ لہذا ہم یہ کہیں شیعہ علی کی عظمت اور شان بے شک، لیکن امام نے کچھ شرائط بھی بتائی، شیعہ علی کی ذمہ داری بھی بتائی ہے۔ اور ایک اور روایت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، امام فرماتے ہیں انما شیعتنا من شیعنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے پیچھے چلتے ہیں، ہمارے پیچھے ہماری پیروی کرتے ہیں، یعنی ہم سے تجاوز نہیں کرتے، ان کا عمل ہم سے آگے نہیں ہوتا، ان کا ہر عمل ہمارے عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ وَاتَّبَعَا آثَارَنَا، ہمارے شیعہ وہ ہیں ہماری تعلیمات کو دیکھ کر پیروی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے پہلے کام کر لیں بعد میں علماء سے فتوے معلوم کریں۔ کتنا ہو رہا ہے؟ بچی کو جو ہے کورٹ سے طلاق دلوا دی اور صیغہ طلاق کی پوری شرائط نہیں ہے، بچی کی ہم نے دوسری جگہ شادی کر لی، 6 ماہ بعد پتہ چلا جی تو طلاق صحیح نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی حل ہے؟ شریعت کہتی ہے جدائی واجب ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ یہی ذی الحجہ میں آخر ایام میں ایک خاتون اسلام آباد سے، قبلہ میں وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہوں، جاب بھی کرتی ہوں، میرے چچا زاد کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، لیکن کورٹ کے ذریعے سے طلاق لے لی، لیکن صیغہ طلاق جاری نہیں ہوا۔ میں نے مسئلہ سنا ہے، معلوم ہوا ہے، اور پرسوں جو ہے میرا نکاح ہے، تو آپ بتائیں فقہ جعفریہ کے مطابق۔ میں نے کہا کہ دیکھیں فقہ جعفریہ کے مطابق جب تک صیغہ طلاق جاری نہیں ہوگا آپ اس شوہر کی بیوی رہیں گی۔ کہنے لگی، میں نے کہا آپ اپنے والدین کو سمجھائیں، کہتے وہ نہیں مانتے،
میں نے کہا یہ دوری ہے علماء سے. اس خاتون کا جملہ تھا جی ہمارے پاس تو صرف ذاکرین ہی آتے ہیں, علماء کو نہیں سنتے. تو کیسے ان تک یہ باتیں پہنچی؟ میں ذاکرین کا مخالف نہیں ہوں. میں نے پہلے بھی شروع میں عرض کیا تھا جو ذاکر امام حسین قرآن کا صحیح ترجمہ کرتا ہے, آل محمد کی تعلیمات کو بیان کرتا ہے, معتبر مصائب کی روایت پیش کرتا ہے, میرا ایمان ہے اس ذاکر کے ہاتھ چومنے چاہیے. اس لیے یہ صحیح معنوں میں خدمت مذہب آل محمد کر رہا ہے. بہرحال میں نے کہا کہ آپ سمجھائیں ان کو, والدین کو یہ حرام ہے. کہتے وہ نہیں مانتے. میں نے ان کو یہ مسئلہ سمجھایا ہے, ہماری فقہ میں اجازت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب تمہارے بھائی کے لیے ہم ایک خاتون جس کی پہلے طلاق ہوئی ہے عدالت کے ذریعے, جب وہ تیری بھابی بن کے چند سالوں سے ہمارے گھر رہ رہی ہے, بچے بھی ہو چکے ہیں, جب وہ جائز ہے تو تیرا نکاح کیوں جائز نہیں ہے؟ یہ ہے دلیل. یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے. گناہ کو اپنے کام کے لیے دلیل بنانا یہ خود گناہ کبیرہ ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد, امام فرماتے ہیں حلال محمد حلال الی یوم القیامہ, رسول اللہ کا حلال کردہ قیامت تک کے لیے حلال ہے. وحرامہ حرام الی یوم القیامہ, نبی نے جسے حرام کہہ دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. آج اگر کوئی آ کے کسی مجلس میں یہ کہہ دے نبی کی شریعت میں یہ حرام تھی اور حسین کی شریعت میں یہ حلال ہے, یاد رکھ فقہ جعفریہ میں ایسے شخص کا تعلق اسلام سے نہیں کفر سے ہے. جو نبی اور حسین کی شریعت کو جدا کرے. حسین کربلا میں نبی کی شریعت کو بچانے گئے تھے, اپنی شریعت بنانے نہیں گئے تھے. صلوات پڑھ دے محمد. بارے دیگر باوازیں لہذا شیعی باکردہ باعمل. امام کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے شیعہ وہ جو ہماری پیروی کریں, وَاتَّبَعَ آثَارَنَا, ہماری تعلیمات کی, ہمارے آثار تعلیمات کی پیروی کریں. وَاقْتَدَوْا بِأَعْمَالِنَا, ہمارے اعمال کی اقتداء کریں, جو ہم کریں ویسے وہ کریں. آل محمد نے کیا کیا اور ہم کون سی نشانیاں بنا کر, آل محمد نے جو نشانیاں بتائی ہیں نا مومن کی, وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور ہم نے نئی نئی نشانیاں علامتیں ہم نے تلاش کری. چاہتے ہیں کہ سستا سستا دین عمل بناؤ, جو چیز ہمیں پسند ہو ہم اس کو دین میں داخل کرتے ہیں. لہذا ائمہ اہل بیت کے اعمال کی اقتداء. لیکن ایک مثال بھی کرتا ہوں, امام جماعت, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, فقہا کا فتویٰ ہے اگر آپ نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اس کی مطابقت نہ کریں, امام جماعت سے پہلے سجدے میں جا رہے ہیں اور ابھی وہ رکوع میں آپ سجدے میں چلے جائیں, وہ سجدے میں ہیں اور آپ ابھی رکوع میں ہیں, یا تو آپ دیر کر رہے ہیں یا آپ جلدی کر رہے ہیں, بہت تاخیر, جس سے یہ معلوم ہو کہ آپ اس کی پیروی نہیں کر رہے, آپ اس کے پیچھے نہیں ہیں. فقہا کہتے ہیں اس صورت میں آپ کی نماز جماعت باطل ہے, آپ کی نماز جماعت. لیکن اگر آپ نے فرادہ نماز والا فریضہ انجام نہ دیا تو آپ کی اصل نماز بھی باطل ہے. یا جماعت باطل ہو سکتی ہے یا اصل نماز بھی باطل ہو سکتی ہے. میرا دوست ذرا سوچ, اگر ایک عام امام جماعت اس کی صحیح اقتداء نہ کریں
نماز اور جماعت باطل ہو جائے، اگر امام معصوم کی اقتدا نہ کریں، زندگی بھر کے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ یہ امام حق ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ نے جن کی طاعت کو ہم پر فرض کیا، جن کی پیروی کو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ لہذا آل محمد کا جو دین ہے وہ ہمیں باکردار دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں باعمل دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نام کے آل محمد کی شیعہ بن گئے، نام کے دعوے دار بہت تھے۔ روایت ہے، صاحب تفسیر قمی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ کوفہ میں امام علی علیہ السلام نے ایک جوان کو دیکھا جو بازار میں کھڑا خواتین کی طرف دیکھ رہا ہے۔ امام کی غیرت برداشت نہیں کی، کمبر اس جوان کو مسجد کوفہ کے سامنے لے آؤ۔ اس وقت مسجد کوفہ کے سامنے ایک میدان تھا جہاں مجرمین کو ان کے جرم کی سزا دی جاتی، اس کو لایا گیا۔ اب لوگ بازار اور دکانوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، اس نے جرم کیا کیا ہے؟ ابھی تو ہم نے اسے بازار میں دیکھا ہے، اس نے کیا کیا ہے جو علی اسے مجرمین کے طور پہ منگوا رہے ہیں، کمبر پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب لوگوں کا ہجوم ہے، ہر طرف لوگ دیکھ رہے ہیں۔ علی مولا فرماتے ہیں جا کمبر، اے کمبر اسے 10 کوڑے مار۔ وہ جوان حیران بھی ہے، پریشان بھی ہے، لیکن علی اس کے عمل کو دیکھ چکے۔ کہتا ہے یا امیر المومنین انا من شیعتکا، مولا آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ چاہتا تھا شیعہ علی کہوں گا تو علی چھوڑ دیں گے، یہ نہیں جانتا علی عدل الہی کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے تاریخ تبری والا لکھنے پہ مجبور ہو گیا، قتل فی المحراب لشدت عدلہ، علی کو محراب کوفہ میں اس لیے شہید کیا گیا، وہ اپنے اور غیر میں فرق نہ کرتے تھے۔ یہ علی عدل الہی کو نافذ کرنے والے۔ علی مولا نے اب کیا کیا؟ چھوڑ دینا چاہیے۔ آج ہمارے پاس آ جائے نا، ہماری اولاد نے بھی ایک کام کیا ہو غلط اور ہمارے ہمسائے نے بھی کیا ہو، دونوں نے مل کے اپنی اولاد کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے، دوسرے کے عیب کو اچھالیں گے۔ ہمارا ایمان جی، لیکن علی کی نگاہ میں مجرم اپنا بھی ہے غیر بھی۔ اب وہ کہہ رہے یا علی میں تو آپ کا اپنا ہوں، آپ کا شیعہ ہوں، رعایت ملنی چاہیے۔ علی زبان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں یا کمبر زد خمسہ، اے کمبر پہلے کہا تھا 10 کوڑے مارو، اب 5 کا اضافہ کر کے 15 مارو۔ بد کردار ہو کر کہتے ہیں میں شیعہ علی ہوں، یہ جھوٹا ہے، 5 کوڑے جھوٹ بولنے کی سزا ہے۔ اللہ صلوات پڑھے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، بر محمد آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ آقا شیعہ علی باکردار پر اس دین کو بچانے کے لیے جو آل محمد نے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں میں ایک بڑی قربانی ہے یتیم حسن، حضرت قاسم۔ ابھی تو 13 سال سن ہے، قاسم کربلا میں جب حسین اپنی اصحاب کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، یہ بھی کہتا ہے اے چچا جان کیا کل میرا بھی مرنے والوں میں نام ہے؟ اللہ، اب حسین کیسے کہیں اور میرا لال تو بھی شہید کیا جائے گا؟ خبر دی، اشارہ کیا، کل تو اصغر نے بھی ماں کی گود کو چھوڑنا ہے۔
جب یہ کہا نا تو قاسم تڑپ گئے. حل یصلون الی النساء، چچا جان کیا اشقیاء خیام تک بھی آ جائیں گے؟ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ زادہ. جب صبح ہوئی جوانان بنی ہاشم ہر ایک خوش نصیب نصرت حسین کے لیے میدان میں نکل رہا ہے. قاسم بھی آیا. یا اماں حل لی من رخصہ، چچا جان مجھے بھی بننے کی اجازت ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا میرا لال تو صبر کر. حسین نے روک دیا. قاسم جا کے ایک کونے میں بیٹھے اور سر کو جھکائے. اللہ جانے کیا سوچ رہے ہیں. مقتل کی کتابیں گواہ ہیں. قاسم اٹھے. اب اس مرتبہ آ کر چچا سے ملے تو آپ کے قدموں پہ سر رکھ دیا. شاید یہ اشارہ تھا. مقتل کی کتابوں نے یہ تو نہیں کہا قاسم نے یہ جملے ادا کیے، لیکن عمل سے یہ اشارہ کیا چچا اس وقت تک سر نہ اٹھاؤں گا جب تک مجھے مرنے کی اجازت نہ ہوگی. اجرکم علی اللہ زادارو. روایت کہتی ہے حسین نے قاسم کو اٹھایا یا اپنے سینے سے لگایا. ادھر سے زہرا کا لال حسین رو رہا ہے، ادھر سے قاسم کا گریہ بلند ہے. دونوں کا گریہ بلند. فغشی علیہما، ادھر سے آقا غش کھا کے گرے، ادھر سے غلام یتیم حسن ہے. خیموں میں پانی نہیں ہے اور بیویوں کا گریہ بلند ہوا. کچھ دیر بعد جب حسین مولا کو افاقہ ہوا، ادھر سے قاسم کو افاقہ ہوا. روایت کہتی ہے قاسم کو ایک خیال آیا. مجھے بابا نے ایک وصیت کی تھی قاسم، اور جب کوئی پریشانی مشکل آئے قاسم یہ بازو پہ باندھا تعویذ کھول کے پڑھ لینا. جب قاسم نے وہ تعویذ کھول کر پڑھنا چاہا کیا لکھا تھا؟ بنیا قاسم علیک برعایت اخی الحسین فی صحرائے کربلا. اور میرا لال قاسم جب دیکھنا میرا بھیا حسین اور کربلا میں بھی یار و مددگار ہے اور اس کی نصرت سے دور نہ ہٹنا. اجرکم علی اللہ زادارو. قاسم نے وہ خط دیا، اے حسین نے سینے سے لگایا. اجازت کیسے دی؟ فقط اجازت لئی. روایت کا جملہ وَأَمَّمَهُ، اے حسین نے قاسم کو امامہ پہنایا، لیکن عام امامہ نہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں، بلکہ کیسے پہنایا؟ بے صورت الکفن. وہ امامے کی تحت الحلق نکالی. وَإِنَّ الْحُسَيْنَ شَقَّ عَزِيَاقَ الْقَاسِمِ، حسین نے قاسم کے گریبان کو چاک کیا، اس طرح سے تیار کیا اور جیسے میت کو کفن دیا جاتا ہے. آقا اور قاسم کو اس طرح سے کیوں بھیج رہے؟ شاید جواب ملے اس لیے کوئی یہ نہ کہے او قاسم یتیم تھا اور کوئی کفن دینے والا نہ تھا. میں تجھے سجا لوں. ہے قاسم میدان میں نکلا، حملوں پہ حملے کر رہا ہے. یا ایک شکلی نے کہا اے یہ میں نے دیکھا یہ جوان ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند ہے چودھویں کا چاند. شکلی نے کیا کیا؟ ارادہ کیا، کہا کہ آج خدا کی قسم اس کی ماں کو اس کے غم میں بٹھاؤں گا. شہزادہ جھکا، اپنے ایک جوتے کا تسمہ باندھنے کی غرض سے ادھر سے ایک لعین نے وار کیا. شہزادے نے یزید کو چھوڑا، آواز دی یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے. اجرکم علی اللہ زادارو. حسین جلدی سے پہنچے. یا حسین مظلوم نے
آپ نے حملہ کیا اس ملعون کا ہاتھ قلم ہوا جو جناب قاسم پہ حملہ کرنا چاہتا تھا. اس ملعون نے صدا دی اشقیاء کا ایک ہجوم وہاں آیا. دائیں کے گھوڑے بائیں اور بائیں کے گھوڑے دائیں. یتیم حسان حضرت قاسم جب غبار پھٹا کیا دیکھا؟ قاسم ایڑیا رگڑ رہا ہے. حسین قاسم کے سرانے کھڑے ہیں. یا حسین کی آنکھوں میں آنسو رو کے کہتے ہیں اے بنیا قاسم انت الودیع. اور میرا لال قاسم تو میرے بھیا کی نشانی تھی اور تو میرے بھیا کی امانت تھی. عزادارو قاسم کو حسین نے کیسے خیمے میں لائے؟ آپ ذاکرین سے سنتے ہیں ان کے پڑھنے کا اپنا انداز ہے لیکن مقتل کی موت پر روایات گواہ ہے. حسین نے قاسم کو کیسے اٹھایا؟ وَضَعَ صَدْرُهُ عَلَى صَدْرِهِ. حسین نے قاسم کا سینہ اپنے سینے سے لگایا. جب خیمے کی طرف آئے قاسم کے دونوں پاؤں سے زمین پہ خط کے نشان کھینچ دے گئے. جب خیام میں پہنچے حسین نے آواز دی بہن زینب ذرا قاسم کی ماں کو بلاؤ. علامہ حسین بخش جاڑا اصحاب الجمین میں نقل کرتے ہیں بہن زینب قاسم کی ماں کو بلاؤ. اس کے لال کا میں لاش لایا ہوں. اور جب آئی قاسم کی ماں بیٹے کی لاش پہ رو کے کہتی ہے بلیا قاسم اور میرا لال قاسم جب دادی زہرا سے ملنا میرا سلام دینا. کہنا دادی وہ آپ کی بہو کا پیغام ہے میرے پاس جو کمائی تھی وہ تیرے لال حسین پہ وہ کربلا میں قربان کر دی. اجرکم اللہ اولاد والو. یہ ماں کا یہ گریہ تھا یہ ماں کا یہ آہو بھکا تھا. حسین نے کیا کیا؟ روایت کہتی ہے ہر مقتل میں جب لاشیں پڑے ہیں ایک طرف اکبر کا لاشا اور دوسری طرف قاسم کا لاشا. دونوں لاشوں کے درمیان حسین بیٹھے ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پہ رکھا دوسرا ہاتھ قاسم کے سینے پہ رکھا. آسمان کی طرف سر بلند کر کے کہا واہ غربتا آیا جہاز حسین لٹ گیا. حسین غریب ہو گیا اور میرا جوان اکبر مارا گیا اور میرا قاسم بھی مارا گیا.